وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا اور کافروں کا ذکر کیا ہے اور مومنوں پر جو اللہ کے انعامات ہوں گے ان کا، اور کافروں پر جو اللہ کا عذاب ہوگا جہنم کا اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بھی غیب جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ زمین و آسمان یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود ہر شے کو جانتے ہیں، اور جو پوشیدہ چیزیں ہیں، غیبی چیزیں ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو جاننے والا ہے سینے والی باتوں کو۔ اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ اللہ تو سینے کے بھید بھی جانتے ہیں۔ کوئی چیز کوئی ظاہر کرے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، کوئی شخص کوئی چیز پوشیدہ کر کے کرے، چھپا کر کرے، سرگوشی کرے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص سرگوشی بھی نہ کرے، دل میں سوچے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ کئی لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشیں بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ علی الاعلان یہ کام نہیں کرتے، وہ چھپ چھپا کر یہ کام کرتے ہیں، سرگوشیوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، اللہ تو تب بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ راتوں کو وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں جس پہ اللہ راضی نہیں ہوتے۔ وكان الله بما يعملون محيطا، اللہ تعالیٰ تو ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود ہر مکلف انسان ہو یا جن، انہی میں خیر اور بد، نیک اور برے لوگ ہیں، باقی مخلوقات تو مکلف ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زمین میں بسنے والے ہر انس و جن
جو نیک بھی ہیں برے بھی ہیں، اللہ ان کو زمین و آسمان میں موجود ہر شے کا غیب بھی اللہ جانتے ہیں، اور اللہ سینے کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، اور صرف یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، صرف اللہ کا ہمیں بتانا مقصود نہیں، اللہ جانتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق حساب کتاب کرنا ہے آخرت میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 10، اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول، بلکہ اس سے پہلے ہے عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ غیب کے بھی جاننے والے ہیں اور حاضر کے بھی جاننے والے ہیں، الکبیر بہت بڑے ہیں، المتعال بہت بلند ہیں۔ سواء منکم، اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو شخص چھپا کر بات کرے، ومن جہر بہ، جو شخص علانیہ بات کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، کوئی شخص رات کو چھپ چھپ کر چلنے والا ہو، وسارب بالنہار، کوئی شخص دن دہاڑے چل رہا ہو۔ اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں، دن کو 12 بجے چلنے والا اور رات کو چلنے والا، اور رات کو بھی سڑک کے درمیان نہیں، چھپ چھپ کر، اوٹ لے لے کر، چھپ چھپا کر کوئی چلنے والا ہو، اللہ کے لیے دونوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ کے لیے آہستہ بات کرنے والا، اونچی آواز سے چیخنے والا، دونوں برابر ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ان کے علم کی کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اچھے برے عمل سے باخبر ہیں۔ اللہ تو سینے کی باتوں سے باخبر ہیں، اور یہ سینے کی باتیں قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گی۔ ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان نہیں جانتا کہ قیامت کے دن قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، وحصل ما في الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، صرف حاصل نہیں کیا جائے گا، وہ ظاہر ہو جائے گا، اور وہاں وہ نامہ اعمال میں ہر چیز موجود ہوگی۔ تو ڈرانا مقصود ہے، بتانا مقصود ہے کہ کوئی شخص علانیہ گناہ کرے، چھپ چھپا کر گناہ کرے، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ کوئی شخص نیکی کرے، علانیہ نیکی ہو اس کی، یا اس کی نیکی پوشیدہ ہو، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور اس کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ذات ہے جو بناتا ہے تمہیں خلیفہ فی الارض، زمین میں۔ اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں خلف سے، خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو۔ پیچھے آنے والا اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اگر لام پہ زبر ہو خلف، تو پھر یہ اچھے خلیفہ کو کہتے ہیں، اچھے جانشین کو کہتے ہیں، اور اگر لام پہ سکون ہو خلف، تو اس سے مراد برا جانشین ہوتا ہے، ناخلف برے جانشین کو کہتے ہیں۔ اور ویسے خلف اگر لام پہ زبر ہو تو اچھا جانشین بھی ہو سکتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ پہلے نیک لوگ دنیا میں تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، فخلف من بعدہم خلف، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازیں ضائع کی، واتبعوا الشہوات، جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی سے ملاقات کریں گے۔ غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ تو خلائف، خلف کی جمع ہے خلائف، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، ایک دوسرے کے بعد آنے والے۔ تو اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے۔ کوئی شخص بھی زمین پہ ہمیشہ نہیں رہے گا، جو بھی دنیا میں آئے گا کسی کا جانشین ہوگا، کسی کے فوت ہونے کے بعد، کسی قوم کے ختم ہونے کے بعد آئے گا، پھر وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، پھر وہ بھی جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، موت آ جائے گی، اس کے ساتھ اس کے زمانے کے لوگوں کو موت آ جائے گی، یہ پورے قوم، یہ پورا زمانہ ختم ہو جائے گا، اگلا زمانہ، اگلی قوم آ جائے گی۔ یہ مطلب ہے اللہ نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے، ایک دوسرے کے جانشین بنایا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ انسان بحیثیت مجموعی جنوں کا خلیفہ ہے، جنوں کا جانشین ہے بحیثیت مجموعی، اور انسان ایک دوسرے کے بھی خلیفہ ہیں، ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہیں۔ کوئی شخص بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے اس کو ہمیشگی نہیں دی، آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے وہ فوت ہو گئے۔ افإن مت فهم الخالدون، جب آپ نے مرنا ہے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ مشرکین مکہ آپ بھی فوت ہو جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، تو یہ تو زندہ نہیں رہیں گے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہ بھی فوت ہو جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کے بعد بھی ان کے جانشین آ جائیں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، بس جو شخص کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کرتا ہے، کفر و شرک کرتا ہے، فعلیہ کفر، بس اسی کے اوپر ہے اس کا کفر۔ جو شخص کفر کرے اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہے، اس کا نقصان اسی شخص کو ہے، نہ اس کا نقصان اللہ کو ہے، نہ اس کا نقصان دیگر لوگوں کو ہے، اس کا اصل نقصان اسی کو ہی ہے، اس کا وبال اسی نے بھگتنا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں جی بعض دفعہ کسی کے کفر کا وبال دوسرے پر بھی پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ کسی کے کفر کی وجہ سے کوئی بندہ کافر ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں پر ظلم زیادتی کرتا ہے، کئی دفعہ وہ جتنا بھی ظلم زیادتی کرے تو حقیقی وبال مسلمان پہ نہیں پڑے گا اس کا۔ اگر مسلمان پہ دنیا پہ ظلم بھی ہوگا تو ناحق ظلم ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا مداوع کر دیں گے۔ تو کسی کے کفر کا وبال در حقیقت اسی پر پڑتا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہوتا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی اسی پر پڑتی ہے، اس کی گمراہی کسی اور پر نہیں پڑتی۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے آپ کے لیے نیکی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نقصان کرو گے، اگر تم برائی کرو گے، فَلَهَا، تو اپنے نفس کے خلاف نقصان کرو گے، اپنے ہی نفس کے خلاف برائی کرو گے، اس کا نقصان تمہارے نفس کو ہوگا، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، دین کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اس کا کفر اسی پر ہوگا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے پاس الا مقتا، مگر ناراضگی میں۔ کافر جتنا کفر کرتے رہتے ہیں اور جتنا اللہ رب العالمین کے نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں اور جتنا دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان کا کفر اللہ کے نزدیک ان کو زیادہ مبغوض بناتا رہتا ہے۔ نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک مگر ناراضگی میں، اللہ کی ناراضگی بڑھتی جاتی ہے۔ کافر سمجھتا ہے کہ اسلام غالب ہو رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ کافر کے غصہ کرنے سے اللہ کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کافر کے کفر کرنے سے اللہ ناراض ہوتے جاتے ہیں، اللہ کا غصہ بڑھتا رہتا ہے۔ نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک مگر ناراضگی میں۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر مگر خسارے میں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام غالب ہو رہا ہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں غصہ آتا جا رہا ہے، شاید ہمارے غصے سے کوئی دنیا کے اندر بھونچال آ جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ کافروں کو غصہ آ جائے، آتا رہے، جتنا مرضی غصہ کرتے رہیں، غصہ آتا ہے لیکن ان کے غصے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے مخالف ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ تمہارے اوپر غصہ کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے جو بغض ہے تمہارے خلاف وہ ظاہر ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں غصہ بھرا ہے تمہارے بارے میں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور بعض آیات میں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل میں اتنا غصہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لیکن اس غصے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قل موتوا بغیظکم، اللہ فرماتے ہیں اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ۔ اور بعض آیات میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر سمجھتا کہ اسلام کا غالب ہونا جو ہے وہ مجھے غصہ دلا رہا ہے، در حقیقت کافر کے غصے کی اہمیت نہیں ہے، اصل اللہ کے غصے کی اہمیت ہے۔ کافر غصے میں نہیں ہو رہا بلکہ اس کے کفر پر اللہ غصے ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا وہ کفر کرتا جا رہا ہے اللہ کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ چیز کافر کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ سورہ مومن، جس کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے،
آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم، کہ کافروں کو پکارا جائے گا جب جہنم میں ہوں گے قیامت کے دن، تو پھر ان کو آواز لگے گی، پکارا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی تھی تمہاری ناراضگی سے، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، تم غصے ہوتے تھے کہ یہ مسلمان اسلام کی تبلیغ کیوں کرتے ہیں، یہ دین کا پرچار کیوں کرتے ہیں، تمہیں غصہ آتا تھا مسلمانوں کے ایمان کی دعوت پر، تم کفر کرتے تھے اور تم غصہ کرتے تھے، لیکن تمہارے غصے کی کیا پرواہ ہے، لیکن جب تم کفر کرتے تھے اور غصہ کرتے تھے تو اللہ بھی غصہ کرتے تھے، اور اللہ کا غصہ تمہارے غصے سے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے غصے اور اللہ کی رحمت کا ہی سارا کھیل ہے، اللہ راضی ہیں تو انسان کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، اور اللہ ناراض ہے تو انسان کی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ تو قیامت کے دن جہنم میں کافروں کو آواز لگے گی اور اللہ بتائیں گے ٹھیک ہے تم دنیا کے اندر غصہ کرتے تھے، لیکن تمہارے غصے کی کیا پرواہ، اللہ کا غصہ زیادہ بڑا تھا۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، تمہارے غصے سے اللہ کا غصہ زیادہ بڑا تھا، تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں، کافر جتنا مرضی غصہ کر لیں، ان کا غصہ اللہ کی ناراضگی کو بڑھاتا جا رہا ہے، اللہ ان پر مزید ناراض ہوتے جا رہے ہیں، اور کافروں کا غصہ اور کافروں کا کفر یہ ان کو خسارے میں بڑھاتا جا رہا ہے، وہ خسارے میں مزید ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ایک شخص اگر گناہ گار ہو، غلط لائن پہ چل رہا ہو، جتنی اس کی عمر لمبی ہوتی جاتی ہے اتنی اس کی زندگی تباہ سے تباہ ہوتی رہتی ہے، اور اگر ایک شخص نیکی پر ہو تو جتنی اس کی عمر لمبی ہوتی ہے اتنا ہی وہ شخص بہتر سے بہترین ہوتا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر نیک ہو، اگر اچھا ہے، اور جتنی اس کی عمر لمبی ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ نیک ہوتا جائے گا، اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہوتا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ برا ہے تو جتنا اس کا کفر، اس کی عمر لمبی ہوگی اور اس کی لمبی عمر جو ہے وہ گناہ گاری میں گزرے گی، اتنا اللہ اس پہ ناراض زیادہ ہوتے جائیں گے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی، ایک آدمی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سے سب سے اچھا شخص کون ہے، سب سے بہتر شخص کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل اچھا ہو، یہ سب سے اچھا شخص ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے عمل اچھے ہوتے ہیں، عمر چھوٹی ہوتی ہے، اس سے بہتر شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے اور عمل اچھا ہے۔ قال، اس آدمی نے عرض کیا فأی الناس شر، سب سے برا شخص کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ یہی بات ہم پڑھ رہے ہیں، ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، کافر جتنا کفر کرتے جا رہے ہیں اللہ ناراض ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا وہ کفر کرتے جا رہے ہیں خسارے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ایک حدیث پڑھی تھی، کچھ دیر پہلے میں نے بیان بھی کی تھی کہ صحابہ کرام میں سے دو لوگ تھے، دونوں لوگ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو ایک صحابی جو ہیں وہ شہید ہو گئے میدان جنگ کے اندر، اور تو ان کے کچھ دیر کے بعد، کوئی 1 سال کے بعد، دوسرے صحابی وہ عام طبی موت مر گئے۔ دونوں صحابہ آپس میں جو ہے نا کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے نیکی پہ سبقت لے کے جائیں۔ عام جو ان کے ساتھی تھے ان کو پتہ تھا کہ یہ آپس میں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اصل تو سبقت نیکیوں میں ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ ہم لوگ بعض دفعہ دنیا کے اندر دنیاوی نعمتوں میں، گاڑیوں میں، مال و دولت میں، کوٹھیوں میں سبقت کرتے ہیں، یہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ چیز نقصان دینے والی ہے انسان کو، اصل سبقت نیکی میں ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، صحابہ کرام میں نیکیوں میں سبقت ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا کہ وہ ایک سال پہلے فوت ہوئے اور وہ شہید ہوئے، اور دوسرے 1 سال بعد فوت ہوئے، تو اب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ جو شہید ہو گیا وہ تو اچھا رہ گیا، دونوں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اس کو اللہ نے شہادت دے دی۔ شہادت کتنا بڑا عمل ہے، پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ اگر ہوں بھی
تو دوسرا بندہ جو ہے تبھی موت مرا ہے. تو صحابہ کرام نے اب اس میں ذکر کیا، ڈسکس کیا. پہلا شخص تو بڑا خوش بخت رہا، وہ آگے نکل گیا. ایک صحابی نے ان دونوں کے بارے میں خواب دیکھا، صحیح حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کیا تھا. ان دونوں کے بارے میں خواب دیکھا اور وہ خواب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا. اور جو خواب نبی کے سامنے پیش ہو، نبی اس کی تعبیر کر دے، وہ خواب وہی بن جاتا ہے. پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو خواب میں اس صحابی نے یہ دیکھا کہ جو شخص بعد میں فوت ہوا تھا جنت میں وہ پہلے گیا، اور جو شخص پہلے شہید ہوا تھا 1 سال پہلے وہ جنت میں لیٹ داخل ہوا، دوسرے شخص کے بعد داخل ہوا. اب وہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ دونوں میں سے اچھا کون رہا، اور سب کہتے تھے کہ جو شہید ہوا وہ اچھا رہا. وہ عام طور پہ دیگر نیکیوں میں بھی بڑھ جاتا تھا عام طور پہ. یہاں بھی وہ موت میں بھی شہادت کی موت ملی، اس کو تبھی موت ملی، درمیان میں 1 سال کا فرق ہے. تو جب یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں تعجب کس بات پہ، کس پہ تعجب کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے وہ شہید ہوا ہے. فرمایا کہ کیا دوسرا شخص وہ 1 سال مزید زندہ نہیں رہا، اس نے 1 سال میں مزید نمازیں نہیں پڑھی، سجدے نہیں کیے، اتنے سجدے کیے، اتنے روزے رکھے، اس نے نیکیاں کی، تو وہ نیکیاں کہاں جائیں گی؟ یعنی 1 سال کی نیکی وہ شہادت سے اس کو بڑھا گئی دوسرے بندے کو جو تبھی موت مرا. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ کیا دوسرے، تم تعجب کس بات پہ کر رہے ہو؟ دوسرے شخص کا اجر پہلے شخص سے بہت زیادہ ہے. کیا دوسرا شخص 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ کیا اس نے 1 سال میں اتنے سجدے اور اتنی رکعتیں نہیں پڑھی، اور اتنا اس نے روزے نہیں رکھے؟ تو یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا بھی تو اجر ہوگا نا، وہ پہلے شخص کو اس کا موقع نہیں مل سکا. بہرحال مقصود اس سے یہ ہے کہ جو شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی عمر لمبی ہو تو سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. اور سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو. والعیاذ باللہ. فرمایا قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، شرکاءکم تمہارے ان شریکوں کے بارے میں، الذین تدعون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے آپ کہیں تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ان شریکوں کے بارے میں. مشرکین نے شریک بنا رکھے تھے اللہ کے، ان شریکوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، الذین تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. پتہ لگا پکارنا عبادت ہوتی ہے، پکارنا عبادت ہوتی ہے. کچھ لوگ پکارنے کو کہتے نہیں، پکارنا عبادت نہیں ہوتی. عبادت تو کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، یہ عبادت ہوتی ہے. کسی سے مدد مانگنا یہ تو عبادت نہیں ہوتی. حالانکہ سب سے بڑی عبادت کسی سے مدد مانگنا ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی تو عبادت ہے. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ان شریکوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. تم نے انہیں اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھا ہے، تم انہیں مشکلوں میں اپنی حاجتوں کے لیے تم انہیں پکارتے ہو. ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے، زمین میں انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے. تمہیں شک پڑ گیا کہ وہ اللہ کے شریک ہیں. ام لہم شرک فی السماوات یا کیا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں میں. آسمانوں میں شراکت سے کیا مراد ہے، یعنی آسمانوں کی تخلیق میں، آسمانوں کی تدبیر میں، یہ زمین و آسمان کا نظام چلانے میں کوئی ان کا حصہ، انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہو، یا انہوں نے آسمانوں میں کوئی اللہ کے ساتھ شرکت کی ہو کسی چیز کو بنانے میں، کسی چیز کا نظام چلانے میں. ام آتیناہم کتابا یا کیا دی ہم نے ان کو کتاب، فہم علی بینۃ من تو وہ اس کتاب کی روشن دلیل پر ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان مشرکین سے پوچھئے تم یہ جو شرک کرتے ہو اور تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، لات منات عزا اور بہت سارے سینکڑوں انہوں نے شریک بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. تو ان کے بارے میں مجھے بتاؤ، تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، انہوں نے زمین کے اندر کیا پیدا کیا ہے،
انہوں نے کیا ان کے پاس کوئی شراکت ہے آسمانوں کی، یا تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب کی کوئی دلیل ہو اور تم اس روشن نشانی پر ہو، تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہو شرک کی یا کوئی نقلی دلیل ہو۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان کے بعد مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ مشرکین سے پوچھیں کہ جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا کیا ان کے لیے کوئی آسمان کی تخلیق وغیرہ میں کوئی شراکت ہے، یا ہم نے تمہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے اور اس کتاب میں سے تمہارے پاس کوئی روشن نشانی، کوئی روشن دلیل ہے تمہارے اس عمل پر، تمہارے اس شرک پر۔ تم نے یہ جو لات منات عزا اور تم نے یہ جو بت بنا رکھے ہیں، اور تم جو ان کو نظر و نیاز، ان کے لیے ذبح، اور ان پر تم اعتماد کرتے ہو، ان کی قسمیں اٹھاتے ہو اور ان پر تم مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہو، اور دیگر جو سارے تم شرکیہ کام کرتے ہو، تو تمہارے پاس تمہارے اس شرک کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں زیادہ تر نقلی دلیلیں ہیں، قرآن کریم عقلی دلائل کی بات کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عقلی رد کیا ہے شرک کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک جو اللہ کا شریک بناتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ہی نیک بندے ہوں جن میں غلو کر کے انہیں اللہ کا شریک بنا لیا جائے، یا اللہ کی دیگر مخلوقات، سورج چاند ستاروں کو کچھ لوگ اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ ان سے بھی مدد مانگتے ہیں، یا شیطان، فرعون وغیرہ اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اللہ ہونے کا، الوہیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ان کو رب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کا عقلی رد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شریک یا معبود وہ ہو سکتا ہے جس نے کچھ نہ کچھ پیدا کیا ہو، زمین کے اندر اس نے کوئی نہ کوئی تخلیق کی ہو، آسمان کی تخلیق میں اس کا کوئی حصہ ہو اللہ کے ساتھ، دنیا کی تدبیر میں اور دنیا کے نظام چلانے میں اس کی کوئی نہ کوئی کارکردگی ہو، کوئی اس کی دخل اندازی ہو۔ جس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی زمین کے اندر، آسمان کے تخلیق میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کائنات کی شؤون کی تدبیر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مشرکین بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارے شریکوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ جن کو تم نے شریک بنایا ہے انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے۔ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ نے بڑی زبردست مثال پیش کی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو بڑی زبردست مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا اس کو غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سب مل کر بھی اگر وہ اکٹھے بھی ہو جائیں وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی کو پیدا کرنا مل کر وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنا تو دور کی بات، اس سے بھی آگے کی سنیں، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ان کے سامنے کوئی چیز پڑی ہو، اس میں سے مکھی کوئی ذرہ لے جائے، یہ اس ذرے کو سب مل کر واپس نہیں لا سکتے۔ یہ سب تمہارے شریک مل کر، لات منات عزا، اور جو تم نے نیک پیر فقیر اور بابے اور یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کے شریک، بہت نیک ہوں گے لیکن ان کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں، انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، اور ایک مکھی اگر کوئی ذرہ لے جائے یہ سب مل کر بھی اس ذرے کو واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پکارنے والے بھی، طلب کرنے والے بھی کمزور ہیں، جن سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں، دونوں ہی کمزور ہیں، مشرک بھی کمزور اور شریک بھی کمزور۔ یہ کیسا شرک چل رہا ہے، کیسا معبود ہے یہ جو کمزور ہے؟ معبود بھی ہو اور کمزور بھی ہو۔ معبود ہونے کے لیے بنیادی شرط عقل سے جو ثابت ہوتی ہے وہ خالق ہونا چاہیے، مخلوق نہیں ہونا چاہیے۔ تخلیق، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ جو تمہارے معبود ہیں کیا یہ پیدا ہوئے ہیں کہ کیا یہ خالق ہے؟ ذرا غور کرو، جن کو بھی اللہ کے علاوہ شریک بنا لیا جائے، وہ نیک سے نیک کیوں نہ ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلو کیا جاتا ہے، اور سیدنا حسین کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، اور پھر پیر عبدالقادر جیلانی کے بارے میں، جو لوگ بھی اس قسم کے کرتے ہیں شرک وغیرہ۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ خالق ہے کہ مخلوق؟
اگر مخلوق ہے تو مخلوق تو معبود نہیں ہو سکتا. مخلوق ہے تو ایک وقت ہوگا جب وہ نہیں ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا جب وہ پیدا ہوا ہوگا کمزور ہوگا، پھر وہ جو ہے کچھ طاقتور ہوا، پھر وہ کمزور ہوا، پھر وہ فوت ہو گیا. تو ایسی ذات کیسے معبود ہو سکتی ہے؟ تو پہلی چیز انہوں نے زمین میں کیا پیدا کی ہے، یا کیا آسمان میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ یہ تو عقلی دلیلیں ہیں. یا پھر کوئی نقلی دلیل دے دو، چلو کوئی کتابوں میں لکھی ہوئی چیز ہو، یا تم نے یا ہم نے تمہیں کوئی ایسی کتاب دی ہو، تمہارے پاس اس کتاب میں کوئی دلیل ہو، کوئی تورات کی آیت لے آؤ، کوئی انجیل کی آیت لے آؤ، کوئی پرانی کتابوں کی کوئی آیت لے آؤ، اس میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہو جو تم نے سن رکھی ہو اپنے آباء و اجداد سے. کچھ بھی نہیں ہے، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. حقیقت کیا ہے شرک کی؟ بلکہ نہیں وعدہ دیتے ظالم لوگ بعض کو بعض مگر دھوکے کا، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رکھا ہے. یہ سارا جو نظام چل رہا ہے شرک کا، دلائل، یہ سارا ظن و تخمین ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی. اللہ تبصرہ کرتے ہیں کئی جگہ پر شرک کے بارے میں، وما يتبع اکثرهم الا ظنا. یہ اکثر مشرک جو ہیں یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، کوئی حقیقت کوئی حق ان کے سامنے نہیں ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. حق اور ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں، دھوکے کی دلیلیں سکھاتے ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. تو چلیں بہرحال وقت ختم ہو گیا، آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب برحمه تحلو الحياة شوقا